اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ میرے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج تک ہماری جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے وہ بغیر ترتیب کے مجھ سے جو سوال ہوتا تھا میں اس سوال کا جواب دیتا تھا، یا پھر اس طرح کہ موجودہ حالات کی مناسبت سے کچھ گفتگو میں نے آپ لوگوں سے کی تھی۔ تو آج سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم باقاعدہ سلسلہ وار مجالس کے حساب سے پروگرام ترتیب دیں گے کہ آج کی یہ جو مجلس ہے یہ ہماری پہلی مجلس ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جو ہماری گفتگو ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ باقاعدہ مجلس نمبر کے اعتبار سے ہوگی۔ تو آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ ہماری پہلی گفتگو ہے، انگوٹھے چومنے کے متعلق ہے، اور اس کے بعد پھر میں ایک خاص معاملے کی طرف بھی آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ہمارے نزدیک ہم جو اہل سنت ہیں، جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو دونوں انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگانا اس کو ہم مستحب سمجھتے ہیں، کیونکہ انگوٹھے چوم کر آنکھوں کو لگانا یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ضعیف سے ثابت ہے کہ جس کا مرفوع ہونا درست نہیں ہے، یعنی وہ حدیث موقوف ہے، صحت کے ساتھ حدیث موقوف ہے، صحت کے ساتھ اس کا مرفوع ہونا درست نہیں ہے، حدیث ضعیف ہے۔ اب حدیث ضعیف جو ہوتی ہے تو وہ بالاجماع تمام محدثین کا، فقہاء کا اس کے اوپر اجماع ہے، اس کے اوپر متفق ہیں کہ جو حدیث ضعیف ہوتی ہے تو یہ فضائل اعمال کے اندر قابل قبول ہوتی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نتائج الافکار کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ نتائج الافکار، امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تعذیب الاسماء کے اندر لکھتے ہیں کہ اس بات کے اوپر محدثین متفق ہیں کہ جو حدیث ضعیف ہوتی ہے یہ فضائل اعمال کے لیے، ترغیب کے لیے، ترغیب کے لیے، قصص کے لیے، اخبار کے لیے، ان معاملات کے اندر یہ حدیث پاک کیا ہوتی ہے؟ قابل قبول ہوتی ہے۔ تو جب ہم پہلے یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور حدیث ضعیف جو ہوتی ہے تو وہ فضائل اعمال کے اندر قابل قبول ہوتی ہے، تو اب اس کے اوپر اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں بنتی کہ اگر ہم حدیث پاک پڑھیں تو جو ہمارا فریق مخالف ہے وہ یہ کہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ حدیث ضعیف ہونا اس کے اوپر تو فریقین متفق ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، معاملہ بات اس کے اوپر ہونی چاہیے کہ آیا حدیث ضعیف فضائل اعمال کے اندر قبول ہے یا نہیں قبول۔ تو ہم یہ کہتے ہیں یہ اصول حدیث کے اندر یہ معاملہ بالکل متفقہ ہے کہ حدیث ضعیف جو ہوتی ہے وہ فضائل اعمال کے اندر قابل قبول ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھنا کہ اس حدیث پاک کے متعلق جو آتا ہے کہ اس کا مرفوع ہونا یہ صحیح نہیں ہے، تو اس کے اندر آپ ایک اصول یاد رکھ لیں۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نتائج الافکار کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر کوئی محدث یہ کہے کہ یہ لا یصح، یہ حدیث پاک صحیح نہیں ہے، یا یہ کہے کہ لا تثبت، لا یثبت، اس کا ثبوت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ یعنی کوئی محدث یہ کہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث ضعیف کو تو چھوڑو، ہو سکتا ہے حسن درجے کی ہو۔ اب اس طرح کیوں کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی محدث یہ کہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو آپ اس کو فوراً موضوع کی طرف آپ کا ذہن چلا جائے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اصول حدیث کے اندر یہ بات ہے کہ اگر کوئی محدث یہ کہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ حدیث حسن درجے کی بھی ہو سکتی ہے، ضعیف بھی ہو سکتی ہے۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ اور تیسری بات آپ یہ یاد رکھ لیں، یہ بات بھی اصول حدیث کے اندر طے کہ کسی حدیث پاک سے، ضعیف حدیث پاک سے اگر کوئی محدث مجتہد استدلال کرے اس حدیث پاک سے تو وہ حدیث درجہ ضعف سے نکل جاتی ہے۔
اسی طریقے سے اگر اس حدیث پاک کے اوپر محدثین کا عمل ہو، علماء کا، صلحاء کا، عوام کا، یعنی تعامل الناس کی وجہ سے بھی بعض مقامات کے اوپر وہ حدیث ضعف سے نکل کر صحیح کے مقام کے اوپر جا لگتی ہے، تو یہ اصولی گفتگو تھی۔ بے شک اگر آپ اس کو حدیث ضعیف کہیں تو حدیث ضعیف فضائل اعمال کے اندر قابل قبول ہے۔ اگر آپ کہیں کہ محدثین نے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، تو یہ لازم نہیں آتا کہ جو حدیث صحیح نہ ہو وہ جا کر موضوع ہو جائے، نہیں، وہ حدیث ضعیف بھی ہو سکتی ہے، وہ حدیث حسن بھی ہو سکتی ہے۔ اور تیسرا یہ بات یاد رکھیں اصول کے طور کے اوپر کہ محدثین جس سے استدلال کرے یا تعامل الناس کی وجہ سے عوام کا جس کے اوپر عمل ہو، تو وہ بھی حدیث پاک کی صحت کو مستلزم ہوتی ہے کہ گویا کہ وہ حدیث پاک صحیح ہے۔ تو ان تین اصول کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اصول حدیث کی بنیاد پر، یعنی اصول حدیث کے یہ جو تین اصول میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے، اس کی روشنی کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو اس وقت یہ جو انگوٹھے ہیں تو ان انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگانا یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اب آئیں دلائل کی طرف۔ سب سے پہلی جو روایت ہے یہ صلاۃ مسعودی کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص ہمارا نام اذان میں سنے اور اپنے انگوٹھے آنکھوں پر رکھے تو ہم قیامت کے دن اس کو صفوں میں تلاش کریں گے اور اس کو جنت کی طرف لے کر جائیں گے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان دے اور اذان سن کر جو شخص انگوٹھے چوم کر ہمارے نام کے اوپر انگوٹھے چوم کر لگائے آنکھوں کے اوپر، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن میں اس کو صفوں کے اندر تلاش کروں گا اور جنت کی طرف اس کی رہنمائی کروں گا۔ یہ حدیث صلاۃ مسعودی کی دوسری جلد کے اندر موجود ہے۔ اس طریقے سے تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کہتے وقت اپنے انگوٹھے آنکھوں سے لگانا، یعنی یہ انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگانا، یہ کیا ہے؟ ضعیف حدیث سے ثابت ہے، کیونکہ یہ حدیث مرفوع نہیں ہے۔ یہ بات غور سے سننا، یہ حدیث مرفوع نہیں ہے۔ محدثین اس پر متفق ہیں کہ ضعیف حدیث کے اوپر عمل کرنا رغبت کے لیے اور رغبت کے لیے، یعنی ترغیب کے لیے اور ترغیب کے لیے۔ دیکھیں یہاں پر بھی تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے وضاحت دے دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ محدثین اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ ترغیب اور ترغیب کے لیے حدیث ضعیف بھی قابل قبول ہے۔ وہ خود لکھتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ تفسیر روح البیان کے اندر اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ خود اس بات کو تسلیم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس کے آگے خود ہی فرماتے ہیں کہ محدثین کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ ترغیب اور ترغیب کے اندر یہ کیا ہے؟ یہ حدیث قابل قبول ہے، اور ہمارا بھی یہی دعویٰ شروع کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب امام شامی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی شامی کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اذان کی پہلی شہادت پر یہ کہنا مستحب ہے۔ پہلی شہادت کے اوپر کس طرح کہ جب وہ مؤذن کہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ کہیں قرۃ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اور دوسری بار جب وہ یہ کہے تو آپ کیا کہیں؟ یعنی دوسری بار جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگانا ہے، اور اللہم متعنی بالسمع والبصر، اللہم متعنی، اللہ تعالیٰ نفع عطا فرما، کس سے؟ میری آنکھوں سے اور میری بصارت سے مجھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان ہے کہ اس کو اپنے پیچھے میں جنت میں لے جاؤں گا۔ یہ دیکھیں امام شامی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فتاوی شامی کے اندر اس کو مستحب لکھا ہے، اور فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کرنے والوں کو بشارت دی ہے کہ میں اس کو جنت کے اندر لے جاؤں گا۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ اسی طرح کنز العباد کے اندر ہے، اسی طرح کتاب الفردوس کے اندر ہے، اسی طرح فتاوی صوفیہ کے اندر ہے، اسی طرح فتاوی صوفیہ کے اندر ہے۔ اور آگے آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کی پوری باس بار الراہق کا جو حاشیہ رملی اس کے اندر موجود ہے۔ تو گویا کہ 6 فقہ حنفی کی مستند کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور فقہاء کے نزدیک یہ مستحب ہے۔ یہ فتاوی شامی کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، یہ میرے سامنے فتاوی شامی کی عبارت ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ اس کی پوری جو باس ہے وہ حاشیہ رملی کے اندر موجود ہے، جو بار الراہق کنز الدقائق کی شرح ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ 6 مستند فقہاء کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور اس کو یہ مستحب سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے مقاصد حسنات کے اندر امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا، اور کس کے حوالے سے نقل کیا؟ مسند الفردوس کے حوالے سے۔ امام دیلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی جو مسند الفردوس ہے اس کے حوالے سے نقل کیا۔ کیا لکھتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے یہ عمل کیا مؤذن کی اذان سن کر، یا مؤذن
اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ عمل کیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص میرے اس پیارے کی طرح یعنی میرے اس دوست کی طرح کرے گا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ یہ کون لکھتے ہیں؟ امام سخاوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اس کو نقل کیا ہے مسند الفردوس کے حوالے سے مقاصد حسنات کے اندر، اور علامہ شوکانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی اپنی ایک تصنیف کے اندر اس کو نقل کیا ہے مسند الفردوس کے حوالے سے۔ اور امام شوکانی صاحب کی عادت ہے کہ جہاں پر حدیث موضوع ہوتی ہے وہ لکھ دیتے ہیں، وہاں پر انہوں نے اس کو موضوع نہیں لکھا تو اس کا مطلب ہے وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع نہیں ہے، یہ حدیث موضوع نہیں ہے۔ آگے پھر مقاصد حسنات کے اندر امام سخاوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بعض علماء کے یہ اقوال نقل کیے ہیں کہ اس کے کچھ دنیاوی فوائد بھی ہیں۔ یہ تو وہ نا دینی فائدہ، آخرت کا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت والے دن اس کو قائد ہوں گے، اس کو جنت لے کر چلے جائیں گے، یہ تو آخرت کا فائدہ ہے۔ اور دنیا کا فائدہ یہ کہ آنکھ وغیرہ نہ دکھنا، بعض لوگوں کی آنکھ دکھی، انہوں نے اس طرح یہ عمل کیا، آنکھ دکھنا بند ہو گئی، آنکھ کے اندر کنکری تھی وہ کنکری نکل گئی، یہ فوائد بھی امام سخاوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے مقاصد حسنات کے اندر نقل کی ہے، آپ لوگ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں، اسی جگہ کے اوپر جہاں پر یہ روایت موجود ہے اسی جگہ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کو میں یہاں پر زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کرتا، بس صرف میں آپ کو اشارت دے دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی الحمدللہ تعالیٰ درجنوں محدثین اور فقہاء کے اس وقت حوالے میرے سامنے موجود ہے، بہرحال اتنا کافی ہے عمل کے لیے، چونکہ ہم اس کو مستحب سمجھتے ہیں تو مستحب سمجھنے کے لیے اتنی جتنی ضرورت ہے میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ جن جن کتابوں کے اندر محدثین نے جس طرح روایت کو نقل کیا ہے اور جس طرح فقہاء نے اس روایت کو نقل کیا فقہ حنفی کی کتابوں کے اندر، اور ملا معین کاشفی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس طریقے سے آپ نے وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام والی روایت نقل کی ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ حضور کا نور دیکھنے کی فرمائش کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ناخنوں کے اندر رکھ دیا، اس طریقے سے وہ روایت مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جہالات کے اندر علامہ نعیم الدین مراد آبادی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے حوالے سے نقل کی ہے کہ انجیل ابن عباس کے اندر بھی اس طرح کی روایت موجود ہے، میں خود اس کو بیان نہیں کرتا کیونکہ اس کے اوپر پھر ایک سوال بھی اٹھتا ہے، پہلے اس کی صحت کے اوپر سوال اٹھتا ہے، صحت کے بعد پھر اس کے اوپر ایک دوسرا سوال اٹھتا ہے، اس کے اوپر ایک دوسرا سوال اٹھتا ہے، تو اگر پھر پہلے میں اس کی صحت کے اوپر گفتگو کروں پھر وہ جو سوال اٹھتا ہے اس کے اوپر گفتگو کروں تو پھر اس طرح ہوگا کہ گفتگو کافی طویل ہو جائے گی، لہذا جن محدثین اور فقہاء کے میں نے حوالے آپ کو دے دیے آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں، اور یہ مستحب کے لیے اتنا کافی ہوتا ہے۔ حدیث ضعیف بھی ہو تو حدیث ضعیف کیا ہوتا ہے، اس کے لیے فضائل اعمال کے اندر وہ قابل قبول ہے، تو اسی کے اوپر ہمارا عمل ہے، ہم اس کو مستحب سمجھتے ہیں، اور مستحب کا حکم یہ ہوتا ہے کہ کرنے والے کو ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے والے کو کوئی گناہ نہیں ملتا۔ اب یہ بات میری گفتگو یہاں پر مکمل ہو گئی، اب میں علماء سے، صلحاء سے، ذمہ داران لوگوں سے گفتگو کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس امت مسلمہ کے اوپر انتہائی ظلم کیا ہے کہ ان مسائل کے اندر ان کو الجھا دیا ہے۔ شریعت ایک وسیع راستے کو کہتے ہیں اور وسیع راستے کے اوپر بہت گنجائش ہوتی ہے، سب کے گزرنے کی گنجائش ہوتی ہے، یہ ایک وسیع راستہ ہے، اگر کوئی کرے تو اس کو ثواب ملے گا، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں، تو جو کرنے والے وہ دوسرے کے اوپر طنز نہ کریں، ان کو گستاخ نہ کہیں، بے ادب نہ کہیں، ان کو چھوڑ دیں اپنے راستے کے اوپر، اور جو کرتے ہیں تو ان کو بدتی نہ کہا جائے۔ آپ نے امت مسلمہ کو یہ درس دینا تھا، برداشت کا درس دینا تھا۔ ان مسائل کے اوپر، یہ مسائل مناظرے کے لیے نہیں ہوتے، ان مسائل کے اوپر بھی مناظرے مراقبے منعقد ہوئے اس ملک کی فضا کے اندر، میں جانتا ہوں ذاتی طور پر یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے غیر ضروری مسائل کے اندر امت مسلمہ کو الجھایا ہے، اور جن مسائل کی ضرورت تھی، جو امت مسلمہ کو درپیش مسائل تھے، ان مسائل کی طرف آپ نے توجہ نہیں دی۔ آپ لوگ اس وقت دیکھ لیں کہ کسی وقت کسی زمانے کے اندر تاج برطانیہ کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا، وہ معاشی آپ تھا، معاشی اس کی حیثیت تھی پوری دنیا کے اندر، پھر ایک سازش کے تحت وہاں سے وہ معاملہ ان سے نکالا گیا اور وہ معاملہ امریکہ منتقل ہو گیا، یعنی اب معاشی صورتحال، یعنی مضبوط معیشت کا عامل جو ملک ہے وہ کون سا ہے، وہ امریکہ ہے، یو ایس اے، یونائٹڈ اسٹیٹ ہے۔ تو اب کیا کرتے ہیں، اب اس طرح کے ایک معاملے کے تحت، ایک سازش کے تحت، اب وہی جو معاشی آپ امریکہ سے وہ حیثیت کھونے کے لیے اب نئی سازش ہو رہی ہے، اب وہی معاملات سارے اسرائیل منتقل ہو رہے ہیں، وہی معاملات سارے امریکہ منتقل ہو رہے ہیں، پہلے برطانیہ کے بعد امریکہ، اور امریکہ کے بعد اب کیا ہوگا، اسرائیل معاشی آپ بن جائے گا، یعنی معیشت کے اندر وہ ریڑھ کی ہڈی ہوگا۔
اور آپ لوگ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس ملک کی معیشت مضبوط ہوتی ہے یا جس قوم کی معیشت مضبوط ہوتی ہے تو دینی حوالے سے مذہبی حوالے سے وہی چھا جاتا ہے معاشرے کے اندر، یعنی اسی شخص کا مذہب پھیلتا ہے جس شخص کے اندر معاشی پاور ہو۔ تو مجھے بتائیں کہ اس وقت امت مسلمہ کے پاس کیا معاشی پاور ہے، ان کی معاشی حیثیت کتنی کمزور ہے کہ ہم ایک سوئی کے لیے بھی دوسرے غیر لوگوں کا محتاج ہیں۔ تو ان کی معاشی حیثیت مستحکم کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے آپ نے کیا اقدام کیا ہے؟ ان مسائل کے اندر تو آپ نے لوگوں کو لڑا دیا ہے، ان کی معاشی حیثیت مضبوط کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ کون سا معاملہ کیا ہے؟ کوئی کردار ادا کیا ہے تو مجھے بتائیں۔ آج ہم محتاج ہیں، دست نگر ہے دوسرے ممالک کے، ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے ہیں، کمزور ہیں ان کے سامنے۔ تو یاد رکھو وہی قوم ترقی کرتی ہے اگر مذہب اسلام کو دنیا کے اوپر آپ نے پھیلانا ہے، دنیا کے اوپر آپ نے اس کا غلبہ دلوانا ہے، اس کو غلبہ دلوانے کے لیے کوشش کرنی ہے، تو امت مسلمہ کی معیشت مضبوط ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے ہمیں درہم اور دینار دیا تھا اقتصادیات کے لیے۔ اقتصادیات کے لیے کیا دیا تھا؟ درہم اور دینار دیا تھا۔ اور ہم نے کیا کیا؟ اس درہم اور دینار کو نوٹ کے اندر تبدیل کر دیا۔ دنیا کے اندر وہی قوم ترقی کرے گی کہ جس کے پاس سونا ہوگا، یہ میں بات ذمہ داری سے کہتا ہوں۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ اقتصادیات جو اسلام کی آپ اس کا مطالعہ کر لیں، وہاں پر جو لین دین کیا جاتا تھا وہ درہم اور دینار سونے اور چاندی سے کیا جاتا تھا۔ تو آج بھی دنیا کے اندر اگر ہم نے مضبوط ہونا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے معاشی معاملات کی طرف توجہ دلانا ہوگا۔ ہم پوری دنیا 40 لاکھ یہودی ہیں پوری دنیا کے اوپر، اور پوری دنیا کی معیشت کو انہوں نے جکڑا ہوا ہے، ساری دنیا کے اوپر انہوں نے سودی نظام مسلط کر دیا ہے۔ تو اس وجہ سے ہماری جو امت مسلمہ ہے یہ کئی مسائل کا شکار ہوگی۔ تو ان مسائل کی ان گرداب سے نکالنے کے لیے آپ لوگوں نے کیا کردار ادا کیا؟ کچھ کردار ادا نہیں کیے۔ آج بھی میں یہ درخواست کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ اس امت کے اوپر رحم کریں اور اس امت مسلمہ کو ایک اکائی کے اندر پرونے کی کوشش کریں۔ یہ پوری دنیا کے اوپر امت مسلمہ ایک ہو جائے، تمام اسلامی ممالک کا ایک بلاک بن جائے، ہمارا اپنا ایک بینک ہو، ہماری اپنی ذاتی معیشت ہو، ہماری اپنی ذاتی کرنسی ہو، تاکہ ہم ان دوسرے لوگوں کو محتاج نہ رہیں کہ جن کو اللہ رسول نے ہمارا دشمن قرار دیا ہے، ہم دشمن کی معیشت کے محتاج نہ ہوں۔ اس کے لیے بجائے اس کے کہ انگوٹھے چومنے کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر امت مسلمہ کو لڑایا جائے، جنازے کے بعد دعا کرنی ہے یا نہیں کرنی اس کے اوپر لڑایا جائے، یا علی مدد کہنا ہے یا نہیں کہنا اس کے اوپر لوگوں کو لڑایا جائے، جنازے کے آگے چلنا ہے یا پیچھے چلنا ہے اس کے اوپر لوگوں کو لڑایا جائے، قبر کے اوپر جا کر دعا کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے اس کے اوپر لوگوں کو لڑایا جائے، سنتوں کے بعد دعا کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے اس کے اوپر لوگوں کو لڑایا جائے۔ یہ جو فروعی معاملات ہیں چھوٹے چھوٹے جن کے اندر شریعت گنجائش دیتی ہے یا زیادہ سے زیادہ یہ مباح یا مستحب کے درجے تک جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ مباح یا مستحب کے درجے تک جاتے ہیں۔ مباح یا مستحب کے اوپر تو کسی کو لام تان نہیں کیا جاتا، تو پھر نہیں چاہیے ہمیں کہ ان معاملات کے اندر ہم مناظرے اور مراقبوں کی فضا پیدا کریں۔ امت مسلمہ کا جو عظیم مسائل ہیں، جو بڑے مسائل ہیں، جن کی وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ ذلیل ہو رہی ہے، تو اس ذلت سے نکالنے کے لیے، مسائل کے گرداب سے نکالنے کے لیے آپ لوگ اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔